امام حسین علیہ السلام عراق کی قیادت اور حکمرانی کے انتہائی تلخ تجربات کے بارے میں پہلے سے ہی جانتے تھے۔ انہوں نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ میں اپنا نمائندہ منتخب کیا تاکہ حالات کا اندازہ لگائے اور کوفان کی وفاداری کے عہد میں سچائی کا اندازہ لگا سکے اور ان سے بیعت کی راہ ہموار کی جا سکے۔ اس طرح سے مسلم بن عقیل امام حسین کے نمائندے کے طور پر سامنے آئے، لیکن وہ کس طرح سے کربلا کے پہلے شہید بن گئے، جو کہ اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ راہ حق میں شہید ہو گئے۔ ان کی والدہ آزاد کردہ غلام تھیں۔ انہوں نے اپنے چچا علی ابن ابی طالب کے ساتھ صفین کی لڑائی میں بھی حصہ لیا، جو کہ پہلے شیعہ امام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد چوتھے خلیفہ تھے۔ حضرت امام حسین نے احتیاط کے ساتھ بغاوت کی راہ ہموار کی۔ انہوں نے مسلمانوں میں سے مدد کا انتخاب کرنے کے لیے مسلم بن عقیل کو چنا، کیونکہ وہ ان کے بارے میں پہلے سے ہی جانتے تھے کہ وہ انصاف اور راست گو انسان ہیں، اور کوفہ میں رہنے کی وجہ سے وہ کوفہ کے شہری ہونے کی حیثیت سے وہاں کے لوگوں کو بھی جانتے تھے۔ مسلم بن عقیل نے جب امام حسین کا خط پڑھا تو آنسوؤں سے رو دیے، اور اس قدر شدت سے روئے کہ لوگ دیکھ کر حیران رہ گئے، اور انہوں نے امام کو جلدی کوفہ آنے کو کہا۔ عراقیوں کے پہلے ہی پرجوش رد عمل کے ساتھ امام حسین وہاں آنے کا فیصلہ کر چکے تھے کہ وہ حق بجانب اسلامی ریاست کے قیام کا اعلان کریں گے۔ امام حسین کی جانب سے کوفہ میں مسلم بن عقیل کو ان کے حامیوں کو اکٹھا کرنے کے بیعت کرنے کا عہد کہا گیا۔ کوفہ میں انہوں نے حسینی تحریک کے مقاصد کی سختی سے وضاحت کی اور بغاوت کے پیچھے مقاصد طے کی۔ کوفہ کے عوام، اس کے قائدین اور شہری ابتدائی طور پر جوش و خروش سے عظیم رہنما امام حسین کی حمایت کا اعلان کر رہے تھے۔ ستم ظریفی تو یہ ہے انہوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا، اور بصرہ کے گورنر عبائد سے اکثریت نے ذاتی طور پر حسین بن زیاد کی آمد سے قبل یزید کے حکم پر کوفہ پر پہنچ گئے۔ انہوں نے ہجوم سے خطاب کیا، فرمانبردار وافر انعامات کا وعدہ کیا اور شدید سزا کے ساتھ مخالفین کو دھمکیاں دی۔ پھر اس کے ایجنٹوں نے جاسوسی کا کام اپنے سر لیا اور مخالفین کو دھمکایا، اور ان کا مقصد یہی تھا کہ لوگ امام حسین کا ساتھ چھوڑ دیں۔ اور ان لوگوں نے مسلم بن عقیل کی ابراہ لی اور اسے جگہ جگہ ڈھونڈ رہے تھے۔ ان کے متعدد جاسوس تھے جنہوں نے گواہی دی کہ وہ امیاد خلیفہ یزید کے خلاف بغاوت کے لیے حمایت اکٹھا کر رہے ہیں۔ کوفہ دونوں اطراف کے مابین پرتشدد، خونی اور مسلح جدوجہد میں پھنس گیا تھا۔ مزاحمت کو کچلنے کے لیے شام سے ایک عظیم فوج کے آنے کے بارے میں افواہیں پھیل رہی تھیں۔ حساب کتاب کا نتیجہ یہی نکلا کہ کمزور اور شکست پسندی انقلابیوں کے درجات میں پھنس گئی ہے، اور حزب اختلاف کی تحریک کو شدید طور پر توڑ دیا گیا ہے۔ امام حسین کے نمائندے کے طور پر مسلم بن عقیل نے غیر یقینی عزم کے ساتھ منتخب کردہ راستے پر جاری رکھنے کا عزم کیا۔ وہ گرفتار ہونے سے پہلے شہر سے نکلنے کا راستہ تلاش کرنے کے لیے کوفہ کی سڑکوں پر چلے گئے۔ اب وہ حسین کے بارے میں سوچ رہے تھے، اگر وہ صرف حسین تک پہنچ سکتے اور انہیں تازہ ترین واقعات سے آگاہ کرتے تو اسے کوفہ آنے سے ضرور روکتے۔ ابن زیاد نے اپنے محافظوں کو مسلم بن عقیل کو محل کی چھت پر لے جانے کے احکامات دیے۔ اس کے بعد مسلمان محل کی چھت پر لے جایا گیا اور نتیجے میں زمین پر دھکا دے دیا گیا۔ یہ 9 ذی الحجہ تھی جب مسلم بن عقیل کے جسم کو رسیوں سے جکڑا ہوا تھا اور کوفہ کی سڑکوں اور بازاروں میں گھسیٹا جا رہا تھا، اور یہ امام حسین کو پیغام بھیجنے کے لیے کیا گیا تھا کہ اگر وہ کوفہ میں داخل ہوئے تو ان کا بھی یہی حال ہو۔ لیکن مسلم بن عقیل کا خط بہت پہلے امام حسین کو مل چکا تھا اور وہ کوفہ آنے کے لیے تیار تھے، اور وہ ان سارے واقعات سے بالکل لا علم تھے کہ کوفہ میں مسلم بن عقیل کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے۔ اس طرح سے مسلم بن عقیل کربلا کے پہلے شہید کہلائے۔ جو آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے۔ ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔